إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. آگے فرمایا وَذَلَّلْنَا اور ہم نے تابع کر دیا ان کو، ان جانوروں کو ہم نے تابع کر دیا، لہم ان کے، ہم نے ان جانوروں کو ان انسانوں کے تابع کر دیا ہے. فمنہا پس ان میں سے، ان جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں رکوبہم کہ وہ ان پر سواری کرتے ہیں، کہ یہ لوگ ان جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں. پہلے دور میں سفر جانوروں پر ہی ہوتا تھا، اونٹ پر بیٹھتے تھے یا گھوڑے پر، خچر پر، اور سامان بھی ان پر لادتے تھے، اور پوری تجارتیں جو ہیں وہ قافلوں کی صورت میں اونٹوں پر سامان لاد کر ہوتی تھیں، اور جنگیں جو ہے وہ گھوڑوں پر چڑھ کر ہوتی تھیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے یہ ان پر سواری بھی کرتے ہیں. ومنہا اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یاکلون کہ جن کو وہ کھاتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں یا دودھ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائی ہیں تمہارے لیے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا، ان لوگوں کے لیے فیہا ان جانوروں میں منافع کئی فائدے ہیں، کہ انہی سے کئی لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے، اور اسی سے جو ہے نا اپنی پوری گزر بسر ان کی ہوتی ہے. وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں کہ ان میں سے وہ دودھ نکالتے ہیں اور پیتے ہیں، اور پھر دودھ سے جو ہے نا دہی بناتے ہیں، مکھن بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے. افلا کیا پس نہیں یشکرون وہ شکر کرتے. وہ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے دی ہیں، وہ شکر نہیں کرتے اس بات پر. جیسے پیچھے فرمایا نا وَذَلَّلْنَا ہم نے نرم کر دیا ہے ان کو، کہ ان جانوروں کی طبیعت میں ہم نے نرمی ڈال دی ہے کہ وہ تمہارے تابع ہیں. اگر ہم ان جانوروں کو جس طرح گائے ہے، بھینس ہیں، اونٹ ہیں، تو یہ جانور انسان کے تابع ہیں، کیونکہ اونٹ کو دیکھو انسان سے کتنا بڑا ہے، اور چھوٹا سا بچہ انسان کا اس کی مہار تھام کر جہاں مرضی لے جائے وہ اس کے پیچھے ہے. اللہ نے تابع بنایا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طبیعت میں وہ وحشی پن رکھ دیتے، جس طرح جنگلی جانوروں کے اندر وحشی پن ہے، تو اس کے قریب جانے سے تم ڈرتے ہو، تو پھر فائدہ کیسے حاصل کرتے؟ تم ان پر سواری کیسے کرتے؟ ان کا دودھ کیسے پیتے؟ تو کیا تم اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے طاقتور جانور، طاقت میں بھی انسان سے بڑے اور جسامت میں بھی انسان سے بڑے، لیکن اللہ نے انسان کے تابع کر دیا تاکہ انسان شکر ادا کرے. تو ہمیں بھی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دودھ پیا کرتے تھے تو دودھ پینے کے بعد دعا کرتے اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اللہ تو ہمیں اس میں برکت دے، جو دیا ہے تو ہمیں زیادہ دے، تیری رحمت اور برکت کے بغیر ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے اس کو. واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہۃ الہ، انہوں نے یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی ان کے لیے، اور جب مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ معبود فلاں دربار پر یا فلاں مزار پر فلاں بت کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہماری مشکل حل کریں گے. لعلہم شاید کہ وہ ینصرون ان کی مدد کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دی ہیں، تو مشکل ٹالنے والے بھی ہم ہیں، لیکن مشکل آنے پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں مشکل حل کرنے والا ہے، بیٹے دینے والا فلاں ہے، جو ہے نا جنگوں میں فتح دینے والا وہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا وہ ہے. یہ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے نصرہم ان کی مدد کی، وہ جو خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مورتیاں بنائی ہیں پتھر کی، وہ ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ وہم اور وہ لہم ان کے لیے جندن لشکر ہیں، محضرون جو حاضر کیے ہوئے ہیں. یہ خود مشرک جو ہے ان کے سامنے جا کر یہ ڈیرے ڈالتے ہیں، اور ان کے مزاروں پر اور ان کے بت خانوں پر جا کر میلے لگاتے ہیں. یہ خود وہاں حاضر ہونے والے ہیں، وہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. فلا یحزنک پس نہ غمگین کرے آپ کو قولہم ان کی باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ کبھی وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہوا کریں. وہ کہتے ہیں جو کہنے دیں. حقیقی بات ہے کہ ایک بندہ کسی کا خیر خواہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خیر خواہ انسانیت کا اور کون ہو سکتا ہے، اور دن رات ان کے پیچھے اللہ کی طرف ان کو بلائے، اور آگے سے وہ طرح طرح کی باتیں کریں، دکھ دیں، تکلیفیں دیں، تو غم تو ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین آپ کو بار بار تسلیاں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ غم زدہ نہ ہوا کریں. انا بے شک نعلم ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ
چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی بہت اللہ تعالیٰ کی عظیم تسلی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ تو کچھ باتیں ان کی سنتے ہیں نا، ہم تو جو وہ ان کے دلوں میں مخفی ہے نا، یسرون، جو وہ چھپائے ہوئے ہیں، ان کے سر میں جو بات ہے، جو دلوں میں ہے، یہ تو چند باتیں آپ کے بارے میں منہ پر وہ کر دیتے ہیں، ہم تو ہے نا، ہمارا اللہ رب العالمین کو تو صبر ہے نا، کہ ایک بندہ صبح شام اللہ کو گالیاں دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو صبح شام اپنی نعمتیں کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی دی ہوئی ہے، بولنے کی، چلنے کی، اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی دی ہیں، لیکن وہ نعمتیں استعمال کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے بڑا صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور دنیا کا کوئی ہو نا قانون دان، کوئی بڑا، اس کی نافرمانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کے غصے کا عالم دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ اس کے پس پشت نافرمانی ہوتی رہے الگ بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ یہ تھوڑی سی باتیں ان کی سن کر آپ نہ غمزدہ ہوا کریں، ہم تو جانتے ہیں نا سب کچھ وہ جو کر رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کو ان کے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔